السلام علیکم علامہ جروار صاحب، میں آپ کا خادم، آپ کا وعلیکم نوکر بول رہا ہوں، کیسے السلام ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میں خیریت نے سے ہیں جو آپ؟ عرض کیا آپ نے سماعت کیا؟ نہیں، مجھے آپ کا کوئی میسج نہیں ملا آپ کا۔ میرے لیے آپ کا کوئی میسج مجھے نہیں ملا، آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا جناب۔ تو آپ سے پہلے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا طور طریقہ کیسے مذہب اہل بیت پہ آئے یا کنورٹ ہوئے وہ آپ کچھ بیان کریں، تو پھر میں اسی نہج پہ کچھ بیان کروں گا۔ ہم تو پیدائشی شیعہ ہیں جی، جد پشت سے، بہت پشتوں سے ہم شیعہ ہیں، کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ کتنے پشتوں سے ہم شیعہ ہیں، بہت زیادہ۔ ہمارے علاقے کے لوگ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کے زمانے میں شیعہ ہوئے تھے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھانجے کو، جو ایک بہت محترم انسان تھے، ان کو ہمارے علاقے خراسان میں، افغانستان کا جو موجودہ سینٹرل ایریا ہے، وہاں پہ حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ اس زمانے سے وہاں کے لوگ شیعہ ہیں۔ کون سے علاقے میں؟ افغانستان کا جو مرکزی علاقہ ہے، وہاں اس زمانے سے وہاں کے لوگ شیعہ ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے سے، جب پوری دنیا میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو ممبروں سے گالی بکا جاتا تھا، تو وہ واحد علاقہ جہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو ممبروں سے لعن نہیں کیا گیا، وہ ہمارا علاقہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، معاویہ کے زمانے میں، بنی مروان کے زمانے میں۔ کس ملک میں ہے؟ یہ خراسان میں ہے، اچھا، یہ افغانستان میں، خراسان یعنی نیشا پور، موجودہ افغانستان، یعنی ایران؟ موجودہ نہیں، ایران نہیں، موجودہ افغانستان، ایران نہیں، نہیں، خراسان۔ جی ہاں، ایران کے لوگ تو اس زمانے میں ناصبی تھے۔ ایران کے لوگ دیکھیں، اصفہان کے لوگ، جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو لعنت کیا جاتا تھا، اور عمر ابن عبدالعزیز نے اس پہ پابندی لگانے کی کوشش کی، تو اصفہان کے لوگوں نے تحفے بھیجے اس کو کہ ہمیں 6 مہینے مزید اجازت دے دو تاکہ اس سنت پہ ہم عمل کریں۔ تحفے ہدایہ بھیجے کہ تم ہمیں مزید مہلت دے دو کہ ہم اس سنت پہ کچھ مزید عرصے تک عمل کرتے ہیں، ہمیں پابندی نہ لگاؤ، ٹھیک ہے نا۔ جی، اچھا، آپ نے کس مدرسے سے فراغت حاصل کی؟ وہ اہم نہیں ہے جناب، وہ اہم نہیں ہے، وہ باتیں کس مدرسے سے ہم نے فراغت۔ دیکھیں، دینی مدارس، دینی علوم میں تو یہ فراغت ہوتی نہیں ہے نا، آپ جتنا پڑھیں، یہ تو الف بے ختم نہیں ہوتا اس کا۔ علوم کے ابواب اتنے وسیع ہیں، علوم کے ابواب اتنے وسیع ہیں اور اتنے زیادہ ہیں، یہ تو خط فراغت تو اس میں ہوتی نہیں ہے۔ اور پھر مدارس کا جہاں تک تعلق ہے، مدارس میں تو وہ تو ابتدائی چیزیں پڑھاتے ہیں نا، وہ تو کوئی خاص چیز نہیں پڑھاتے۔ جہاں تک حوزات کا تعلق ہے، لوگ اس مدارس میں تو نہیں پڑھتے نا۔ اب شروع ہو گیا قم میں، لوگ صرف مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہ تو لوگ کہاں پڑھتے ہیں؟ حوزے میں جو پڑھتے ہیں نا، مساجد میں درس ہوتی ہے، امام بارگاہوں میں درس ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں نا۔ اقامہ جو ہے وہ مدرسے میں، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ مدرسے میں رہائش کے لیے آتے تھے رات کو، دن کو وہ باہر جاتے ہیں، بھائی دروس بہت سارے جگہوں پہ دروس ہوتے ہیں، ہر جگہ مختلف، ہر گلی کوچے میں درس ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں دروس میں جاتے ہیں۔ جی آپ آخری کون سی کتابیں پڑھی تدریسن؟ آخری جو درس پڑھائی جاتی ہے نا، وہ کفایت الاصول پڑھائی جاتی ہے نا حوضوں میں۔ کون سی؟ کفایت الاصول پڑھائی جاتی ہے نا، کفایہ۔ اس کے بعد وہ خارج ہوتی ہے، ہم نے وہ سب کر لیا ہم نے۔ آخری آپ نے کفایہ پڑھی؟ کفایہ پڑھی، لیکن وہ آخری نہیں ہے ہمارے لیے، وہ آخری نہیں ہے، وہ ابتدا ہے۔ یہ ابتدا ہے، ابتدا تو بہرحال اس سے بھی کرتے ہیں اور معالم الاصول سے بھی کرتے ہیں، اصول فقہ مظفر سے بھی کرتے ہیں۔ نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ کفایت الاصول سطوح میں، جس کو حوزے میں سطوح عالیہ کہتے ہیں، یہ میں خدمت میں عرض کروں، یہ سب بکواس ہے۔ یہ معالم الاصول، کفایت الاصول، یہ ان کو ہم فخر نہیں کرتے ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، ان پہ محنت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عمر کا ضیاء ہے، یہ سب لعنت ہے۔ تو یہ ہم اس کو حوزے میں بھی اس کو آخر نہیں کہتے ہیں، یہ تو صرف ابتدا ہے، اس کے بعد پھر اصل تو درس خارج میں ہوتی ہے۔ آپ سنائیں، اپنا سنائیں جروار صاحب، مجھے تو لوگ بہت جانتے ہیں، آپ کو کم تر جانتے ہوں گے نا۔ اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، علامہ علیاری صاحب، میری آغاز اور مذہب اسلامیہ میں داخلہ اس طرح سے ہوا کہ میں 1950 کا میری پیدائش ہے۔ جی جناب۔ یہ ضلع سکھر کے گاؤں خانپور مار کے مضافات میں تھا۔ جی جناب۔ میں 7 سال کا تھا تو مجھے مدرسے میں قرآن پاک پڑھا کے داخل کر دیا گیا، اور میں نے
5 سال اس مدرسے میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر میں گھوٹکی ضلع میں مدرسہ میں داخل ہوا، اور 5 سال کے بعد پھر میں میرپور ماتھیلو میں داخل ہوا، اور ادھر ہماری آخری کتابوں کو ہدایہ اور ساتھ ساتھ جامی شرح جامی ہدایہ سعودی تلوی اور یہ تفسیر جلالین اور تفسیر بیضاوی کا ہم نے موقوف علیہ دورہ کیا، ہدایہ ہدایہ دونوں جلدوں کا، اور پھر ہمارا دستار بندی ہوئی، دستار فضیلت گھوٹ کی شہر میں۔ الحمدللہ میں دیوبند کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہوں۔ ان کے بعد فوراً میں جامعہ ازہر قاہرہ میں چلا گیا 18 ماہ کے لیے حصول علم، یعنی 3 موضوعات پر، خصوصاً علم الحدیث اور رجال حدیث اور اصول الحدیث۔ اس میں 18 ماہ کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کر دی ان 3 فنونوں پر، یعنی متون حدیث، رجال حدیث اور ساتھ و ساتھ اصول حدیث۔ رجال حدیث سے مراد ہیں 10 کتابیں، اور وہ الحمدللہ تعالی یعنی کہ سیاستہ کے تہذیب التہذیب، حافظ ابن حجر کی کتاب تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، اور حافظ ذہبی کے تذکرۃ الحفاظ، میدان الاعتدال، اس طرح الکاشف یہ امام ذہبی کی یہ کتاب رجال، اور 42 جلدوں میں علامہ جمال الدین المزی کی بڑی جلیل القدر کتاب، بسیط کتاب ہے، وہ بھی ہمارے مطالعے میں بالکل میں ان سے محفوظ ہوں الحمدللہ۔ پھر اصول حدیث میں 10 کتابیں تھیں۔ سب سے پہلی کتاب عبد الرحمن بن خلاد الرام ہرمزی، اس کتاب کا نام ہے الوائی بین الراوی والوائی، الفاصل بین الراوی والوائی۔ یہ 3ری صدی کی کتاب ہے۔ اصول حدیث میں سب سے پہلی کتاب مدرسے میں پڑھائی جاتی تھی، ہم نے وہ بھی ازبر کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے مشہور مقدمہ ابن الصلاح، اور تیسرے نمبر پر سب سے بڑی کتاب جو تھی اصول حدیث میں وہ کتاب تدریب الراوی شرح تقریب النووی، اور چوتھی بڑی جو کتاب تھی الحمدللہ وہ اصول حدیث پہ علامہ امام خطیب تبریزی کی کتاب تھی جس کا نام الکفایت فی علم روایت، اور 5ویں کتاب اصول حدیث پہ امام الحافظ ابو عبداللہ البیان نیشابوری کی علم الحدیث پہ کتاب ہے، وہ بھی ہم نے الحمدللہ ازبر کر دی الحمدللہ۔ یہ اصول حدیث کا ہمارا مختصر دورہ تھا، اور رجال حدیث کے میں نے کچھ آپ کو بیان کر دیا، اور حدیث کے اندر سیاست سے میں فارغ التحصیل ہوا۔ ان کے بعد ہم نے پی ایچ ڈی مکمل کر دی۔ ہم نے وہ جو مطلوبہ کتابیں تھیں پی ایچ ڈی کے لیے وہ ہم نے واپس آ کے اپنے پاکستان میں لے لی الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر ہمارا مناظرہ ہوا علماء اہل حدیث کے ساتھ۔ جی سر، ہمارے مد ماشاء اللہ۔ مقابل پاکستان کے امام اہل حدیث علامہ سید محمد بدیع الدین شاہ راشدی الصاحب و علم السادس، ان سے مناظرہ ہو گیا سکھر میں، اپنے شہر سکھر میں۔ انہوں نے مجھے چیلنج کر دیا کہ آپ کی جو فقہ حنفی ہے یہ خلاف شریعت محمدی ہے کسی کو جان میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ میں ینگ جوان تھا، میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں کہ میں شاہ صاحب آپ سے مناظرہ اس موضوع پر کرتا ہوں۔ ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ لگ بھگ معصوم کے ہیں، وہ تو شریعت محمدی کے بڑے مبلغ ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں شریعت محمدی کے خلاف تھے؟ پھر آپ آ جائیں۔ الحمدللہ 3 گھنٹوں میں انہوں نے مجھے شکست دے دی۔ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ صحیح بخاری ہے، اس میں لکھا ہے خالف ابو حنیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ذالک المسئلہ۔ پھر دوسری قول پڑھا امام بخاری کا خالف ابو حنیفہ فی ذالک المسئلہ، پھر تیسرا قول پڑھا خالف ابو حنیفہ فی ھذا المسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے ہی 1 2 3 کر کے مجھے 50 مسئلے صحیح بخاری سے رسول پاک کے خلاف امام ابو حنیفہ کے دکھلائے۔ میں تو مخلص آدمی، شریعت کا ڈھونڈنے والا، میں اٹھ کھڑا ہوا کہ میں مذہب اہل حدیث قبول کر لیا، میں نے مذہب حنفیہ چھوڑ دیا۔ تو پیر صاحب نے دیکھا کہ آپ بڑے نوجوان ہیں، اہل علم ہیں اور بڑے وسیع المطالعہ ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں،
آپ کو علم الحدیث کا اور مزید ہم دورہ کرائیں گے۔ تو وہ مجھے ساتھ لے گئے ضلع حیدرآباد، شہر نیو سعید آباد۔ جب میں ادھر پہنچا تو میں دیکھا ان کے بڑی 3 لائبریریاں ہیں، ایک دیوبندی بھائی کی ہے، ایک حنفی بھائی کی ہے، ایک اہل حدیث کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں تقریباً ان 3 لائبریریوں میں 2-2 میل کا فاصلہ تھا، اور تقریباً 20 لاکھ سے زائد کتابیں ہر لائبریری میں اوہ، موجود تھیں، اور دنیا کے بڑے دور سے جہاز لوگ آ کے کتابوں کے فوٹو آپ سے لیتے تھے، مخطوطات قلمی کتابوں سے لیتے تھے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے 3 سال اس کتابوں سے قلمی نسخ میں اپنے ہاتھوں سے لکھتا رہا۔ قلمی نسخ علم ماشاء اللہ، رجال، علم حدیث پر میں نے الحمدللہ میں کام کیا۔ پھر اچانک سی مکمل دورہ حدیث پیر بدیع الدین شاہ امام اہل الحدیث سید محمد بدیع الدین شاہ راشدی صاحب المستحدث رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے استاد تھے۔ انہوں نے مجھے 3 سال مسلسل بخاری اور فتح الباری پڑھائی، اور مقابلتاً عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی کی پڑھائی، اور تقابلی باہمی کرنے کے بعد پھر میں مطمئن ہوا۔ پھر میں پورے 3 سال پیر صاحب کے ہاں فن حدیث، فن رجال حدیث، فن اصول حدیث سے محظوظ ہوا۔ ان کے بعد اچانک میں کیا کام کرتا تھا، میرے ذمے پیر صاحب اپنے دورہ حج پر آ گئے، اور مجھے آپ کا نائب چنا گیا، اور میں ایک مسجد تھی شہر میں جس کا نام تھا مسجد یعنی کہ میمن مسجد تھی، اس سے میں اہل حدیثوں کا نماز پڑھاتا تھا، پیش نماز بھی تھا۔ اور تو میں شیعوں کے خلاف بہت سخت بولتا تھا۔ میں کہتا شیعہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ امام حسین کو قتل بھی انہوں نے کیا ہے، پھر ماتم بھی یہ کرتے ہیں۔ تو پھر ادھر کیا ہوا، ہمارے سعید آباد میں ہمارے بلوچ کھوسا موجود تھے، وہ بھی سننے کو آتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے انہوں نے سامنا آمنا ہوا، کہتے ہیں کہ آپ جروار ہیں؟ میں کہ جی میں جروار ہوں۔ آپ بلوچ ہیں؟ جی میں بلوچ ہوں۔ آپ ہم شیعوں کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ میں کیا آپ امام حسین کے قاتل ہیں اس لیے تم ماتم کرتے ہو جان چھڑانے کے لیے؟ کہیں نہیں، آپ پھر مناظرہ کریں۔ میں کہ مناظرہ کرنے کا تیار ہوں۔ تو پھر کہا کہ 2 دن ماشاء اللہ، مہلت دو۔ سندھ صوبے سے میرے جوڑ کا کوئی عالم نہ نکلا شیعوں کا، پنجاب چلے گئے، گوجرا ضلع سے ایک بڑا عالم مناظر فاضل دیوبند علامہ محمد اسماعیل دیوبندی مبلغ اعظم کو پکڑ کے لائے، اور پھر ادھر مناظرہ سعید آباد میں ہوا۔ ڈی سی سے پرمٹ لی گئی، تقریباً 50 فوجی سپاہی موجود تھے۔ ہم نے مناظرہ ان کا ہمارا شروع ہو گیا۔ موضوع کیا تھا کہ علی علیہ السلام انہوں کا بلا فصل امام ثابت کرنا تھا، اور ہمیں جناب حضرت ابو بکر صدیق کو بلا فصل ثابت کرنا تھا۔ کیا ہوا، پہلے موضوع میں مجھے کہا کہ مثبت آپ ہیں؟ جی میں مثبت میں ہوں۔ تو میں نے حدیث پڑھی سب سے پہلے مستدرک حاکم سے، جناب حضرت اوس بن مالک صحابی سے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحلفون من بعدی یکونون خلفائی اولهم ابو بکر الصدیق ثم عمر بن الخطاب ثم علی بن عثمان بن عفان ثم علی بن ابی طالب۔ تو مجھے کہا کہ آپ اس کتاب کی سند ثابت کریں۔ جب میں نے کتاب کو دیکھا اور علم رجال میں مراجعت کی، تو امام ذہبی لکھتے ہیں کہ والحدیث موضوع، یہ حدیث من گھڑت اور جعلی ہے۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ مجھے کہا کہ آپ اپنے امام، مجھے کہا گیا کہ آپ حضرت ابابکر کا نام قرآن پاک میں دکھائیں گے؟ میں تو عاشق تھا، میں نے کہا بالکل میں قرآن پاک میں دکھا سکتا ہوں۔ تو قرآن پاک مجھے دیا گیا ایک نسخہ مبارکہ، تو میں نے اس نسخے کو ادھر ادھر کھولا، مگر کیا حضرت ابو بکر صدیق کا شان اور کیا قرآن پاک کا مکان مجھے نہیں مل سکا۔ پھر علامہ صاحب نے کہا، محمد اسماعیل دیوبند شیعہ مناظر نے، کہ علامہ عبداللہ جروار اب ہماری باری آ رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میں قرآن سے پڑھتا ہوں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اللہ تو قرآن میں فرمایا کہ 1.25 انبیاء کا ترجمان میں نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مقرر کیا ہے۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ چڑھ کے میز پر میں نے اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہوں، یہ ہماری اہل سنت والجماعت کے مناظروں کی اجمالی فہرست ہے۔
اس کے ماشاء اللہ بعد ماشاء مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ ینگ نوجوان ہیں، علمی زبان آپ کی بہت بڑی تیز ہے، تو آپ ایسے کریں، آپ میرے ساتھ چلیں لائل پور۔ اس وقت وہ بہاول، اس وقت وہ لائل پور تھا، اب وہ فیصل آباد ہے۔ تو مجھے ادھر لے گئے، 2 سال فن مناظرہ پڑھایا، مجھے سند لکھ دے دی کہ آپ ابھی جائیں سندھ، آپ ابھی ثانی اسماعیل ہیں مناظرہ میں۔ میں ادھر سے 2 سال کی سند لے کر سندھ صوبے میں واپس آیا، تبلیغات محمد و آل محمد علیہ السلام میں مصروف رہا۔ آج مجھے 50 سال گزر گئے ہیں، پیچھے ہر ایک اسلامی برادری میں 10 سال زندگی بسر کی علمی حوالے سے، مگر جب ماشاء اللہ مذہب اہل بیت کے دروازے پہ پہنچا تو آج مجھے 50 سال ہونے والے ہیں۔ کسی دنیا کے مائی کے لال، کسی عالم کو طاقت نہیں ہو سکی کہ مجھے دروازے آل محمد پہ، دروازے آل محمد سے، دلیل قاہرہ سے مجھے ہٹا دے۔ ماشاء اللہ ماشاء الحمدللہ الحمدللہ، اب ہم اللہ مذہب الحمد اہل للہ بیت کی اشاعت کے لیے کوشاں ہیں، اور کئی مناظرے کیے بلوچستان میں، مناظرہ کیا 3 مولوی صاحبان سے، 2 بریلوی 6، 2 دیوبندی، 2 اہل حدیث۔ انہوں نے کیا کیا، مجھے بلوایا کہ آپ ہمیں ایسا عالم دو جو اہل سنت کے تینوں فرقوں سے مقابلہ بیک وقت کرے۔ انہوں نے کہا بالکل ہم پیش کر دیں گے۔ جب ہم ادھر پہنچے تو آدھے گھنٹے میں تینوں مولوی صاحبان کے 3 مکتب والوں سے میں نے فارغ کر دیا۔ میں نے کہا کہ ایک حدیث پڑھو کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ خلیفہ ہیں۔ تو انہوں نے ایک روایت پڑھی کہ حدیث میں آیا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت صاحبہ، اے بیوی صاحبہ، اگر مجھے اپنی کرسی پہ نہ پاؤ تو پھر آپ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرنا۔ میں نے کہا یہ روایت پہلے تو قرآن چاہیے، پہلے خلافت کا ثبوت قرآن سے چاہیے، کیونکہ پیغمبر اسلام صاحب نبوت و صاحب صلی اللہ رسالت و صاحب قرآن ہیں۔ ان کی نیابت کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ کم سے کم قرآن کی پہلی ایک آیت و تبرکن ہونی چاہیے، مگر ان نکات قرآن حضرت ابو بکر کی حمایت میں ہمیں نہیں ملتا۔ ہم اس لیے حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا حدیث کا قانون کیا ہے، حدیث محکم ہو یا حدیث مشار، حدیث مبہمات و مجملات سے ہو۔ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر امام دیوبندی آ گئے، میں نے کہا کوئی حدیث پڑھو حضرت ابابکر کے خلافت کے لیے۔ انہوں نے وہی پڑھی جو میں نے پڑھی تھی۔ میں نے کہا اس کا راوی کے لیے تو امام ذہبی کہتے ہیں کہ موضوع مکذوب علی رسول اللہ۔ پھر تیسرا بریلوی آیا، میں نے کہا تو ماشاءاللہ بریلوی ہے، اب تو ہمارے سامنے آ جاؤ، کوئی حدیث پڑھ لے یا آیت پڑھ لے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے کہا صدیقیت پہ ہمیں کوئی گفتگو نہیں ہے، خلافت کی بات کرو، جسے وہ خلافت میں صریح حدیث نہیں ملتی۔ بہرحال میں نے وہ ان تینوں کو شکست دیتی، اور جو مناظرے کا بانی تھا سردار دھنی بخش خان لاشاری، وہ شیعہ ہو گئے۔ الحمدللہ انہی کے بعد ایک مناظرہ ہمارا پنجاب ضلع جھنگ میں اجتہاد و تقلید پہ ہوا۔ الحمدللہ پونے گھنٹے میں نے ان کو شکست دے دی۔ تیسرا مناظرہ ہمارا پاکستان کے شہر میرپور ماتھروں، 20 علماء دیوبند ایک طرف تھے اور میں ایک طرف تھا، مگر مجھے انہوں کا تعارف انہوں کو نہیں کروایا گیا تھا، انہوں کو کسی اور علماء کا نام دیا گیا۔ جب میں ادھر پہنچا میدان مناظرے میں، تقریباً 20 مولوی صاحبان بیٹھے تھے، وہ مجھے شکل نہیں جانتے تھے۔ جب ایک ہمارا کلاس فیلو دیوبندی آ گیا، انہوں نے دیکھا یہ تو مصیبت ہے، اپنے مولویوں کو بولنے لگا تم کو پتہ ہے اس کے سامنے بیٹھے ہو؟ جی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ عبداللہ جروار ہے جنہیں پاکستان کے سب سے بڑا فرقہ سپاہ صحابہ کا جرنیل علامہ علی شیر حیدری کو کلمے میں علی ولی اللہ پر شکست دے دی ہے، وہی ہے۔ بس ہم سمجھ گئے کہ ہم سے غداری ہو رہی ہے، اٹھ کے ایک ایک ہو کے نکل کے چلے آئے۔ یہ 20 مولوی صاحبان ایسے ہمیں رخصت بھی نہیں کیا۔ تو انہوں نے جو بانیان مناظرہ تھے، نصیرہ محمد خان پیتافی، ذوالفقار علی خان پیتافی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 200% شیعہ مذہب سے مطمئن ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اسٹیج پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو ماشاء اللہ۔ الحمدللہ میں نے ایسے کئی چھوٹے موٹے مناظرے کیے ہیں۔ عرض یہ ہے سوال تو اب دو جروار صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو برکت دی ہے، جو توفیق دی ہے دین کی خدمت، تشیع کی خدمت میں،
ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں ماشاءاللہ، بڑی تعریف آپ کی سنی ہے، اور جو جیسے آپ نے جزاکم اللہ۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی، جیسے آپ نے مذہب شیعہ کی خدمت کی ہے، اور جماعت مخالفین، جماعت اہل سنت کے علماء آپ کے فضل کے معترف ہیں، آپ سے مناظرہ سے ڈرتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے ان کو بارہا شکست دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ ہمیں یہ سنائی دی ہے کہ آپ سے شیعہ مولوی بھی ڈرتے ہیں، جن مسائل پہ آپ ان سے اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی آپ سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، سچ ہے؟ جی الحمدللہ، 2-4 نجفی علماء سے مباحثہ ہوا۔ ماشاءاللہ۔